خبر یہ بھی آئی ہے کہ آج آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی جس میں پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے تحت پروگرام ہے اس کی جو اگلی قسط ہے اس کی اپروول دے دی گئی ہے، تو ایک بڑی مثبت اور خوشائند خبر ہے۔ اب باقر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت جو بھارت بڑا اوور کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ گویا کہ ٹیکنو بیسڈ نئی جو ان کے پاس ویپنری آ گئی ہے، یا ان طاقتور ممالک کی سپورٹ کہ جن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سارے معاملے کو ڈی اسکیلیٹ کرنے کے لیے رول پلے کریں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امریکہ سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ امریکہ اس وار میں نہیں پڑے گا، دونوں ملک خود دیکھیں، بٹ یہ ضرور ہے کہ نیوکلیر وار کی طرف معاملہ نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو کانفیڈنس آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شاہد صاحب، ہمارے ہاں ایک جو انالیسس ہو رہا ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم ایک ہندوتوا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں سے وہاں پر ہونے والی نفرت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ڈیرائیو کر رہا ہے۔ یہ وہ جو آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا، وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف نیریٹو کو سسٹین کرنے کے لیے، لیکن جو براڈر پکچر ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ انڈیا اوور دا ڈیکیڈز اکنامکلی گرو کیا ہے، ویسٹ کے قریب گیا ہے، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوا ہے، اس نے اکوپمنٹس لیے ہیں، اب وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل ہیجمون دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ورلڈ پاور دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ کافی کوسوں دور ہے ابھی اس سے، لیکن ایک اندر انسان کے اندر ایک وہ آ جاتا ہے نا، زوم سا آ جاتا ہے، تو وہ اعتماد آ گیا، ان میں کانفیڈنس ہے ان کے سٹیپ میں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آپ اگر دیکھیں کہ اب جن ہاتھوں نے اس کو فیڈ کیا ہے یہ ان کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ اب مطلب پاکستان تو چلو وہ ہمیشہ جب پاکستان کو ایک اریٹنٹ کے طور پہ دیکھتا ہے اپنی رائز میں، لیکن اب جب یوکرین کا مسئلہ ہوا تو جو ویسٹ کو انہوں نے چھوڑ کے رشیا کو کنڈیم نہیں کیا، اگرچہ ویسٹ نے ان کی جو ساری مطلب پروگرس میں ویسٹ کا کنٹریبیوشن ہے کہ مطلب آپ کو ٹیکنالوجی دی، آپ کو یہ مطلب ایک نیوکلیئر وائز نارملائز کیا، آپ کو جو بڑے گروپس کا ممبر بنایا، ایگزمپشنز دلوائیں، سب کچھ ویسٹ کا ہوا نا، یو ایس کا۔ وہ مقصد تھا چائنا کو کنٹین کرنے کا، لیکن انہوں نے ان کی نہیں سنی۔ ان کے اس وقت جے شنکر صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں پریچ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے ان سے بھی لیا۔ اور دوسری بات یہ والا ہم نے اس کا ایک سیکنڈ فیز جب دیکھا، وہ یہ کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کرتے تھے پہلے کہ یہاں پر ٹیررزم کرتے تھے، اب انہوں نے جا کے کینیڈا میں بھی کیا، امریکہ میں اٹیمپٹ کیا، اور بھی دیگر ممالک میں ہاتھ پیر مارے ہوں گے جو ان کو پتہ ہے ابھی تک ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں آیا۔ تو گلوبلی آپ دیکھیں تو جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر ملک کو اپنا انٹرسٹ پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھلے سے چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ہم ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ آگے لائیں، لیکن یہ ہے کہ انڈیا اب اپنے آپ کو ایک خود سے ہی ایک بڑی طاقت محسوس کرنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ جا کے ان کو بھی ڈس ریگارڈ کر رہا ہے۔ اب جو ہے کہ اس وجہ سے ایک ایورشن تھی اور لوگوں نے اس طرح سے اس کے نیریٹو کو بیک نہیں کیا۔ اب جو انڈیا کر کیا رہا ہے، انڈیا یہ کر رہا ہے کہ ایک دنیا بھر میں جو ٹیررزم کے بارے میں ایک نفرت پائی جاتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ آپ نے اگر یورپین یونین کی کل کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی، اوپر سے سارا تمید یہ ہے کہ ٹیررزم کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیں نا کہ مطلب پاکستان کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، نیچے جا کے وہ ریسٹرینٹ کی 2 لائنوں میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کو ضرور کنسرن ہے ریسٹرینٹ کی، لیکن جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی امریکہ یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، جو آپ نے کہا کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، امریکہ میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے، یہ خاص طور پہ جو یہ ٹرمپ کا جو اس ٹینیور میں پالیسی ہے کہ دوسروں کی جنگوں کو وہ اپنی جنگ نہیں سمجھتا، تو امریکنز کوشش ضرور کر رہے ہیں، ایک ان کا ٹریڈیشنل جو رول ہے مڈل ایسٹ میں بھی کی ہے، یوکرین وار میں، کہ ہم کہ اس کو مینیج کریں، کانفلکٹ مینجمنٹ میں اپنا کردار کریں، لیکن ان کی طرف سے کوئی ارجنسی یا ایمفیسس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ٹرمپ صاحب کی فلسفی تو اینٹی وار ہے نا، وہ تو اینٹی وار ہے، لیکن بھائی وہ اوپر انہیں پرواہ نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں اگر بم پھٹتا ہے مطلب معذرت کے ساتھ کہ مطلب کچھ وہ نیوکلیئر والی سائڈ پہ جاتا ہے، ان کو مطلب رائٹ ناؤ دے آر ٹو انڈیفرنٹ ٹو دیٹ، تو وہ جا کے ان کی جو ہے نا کیونکہ جس طرح سے چیزیں بڑھ رہی ہیں تو
آپ نے ٹریڈیشنل دیکھو کہ امریکہ بڑا اس میں انوالو ہو جاتا ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم 2019 میں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے وہ اپنی کتاب میں بعد میں لکھا کہ میں سو رہا تھا سری لنکا میں تو مجھے جگایا گیا اور میں فٹافٹ دونوں کے ساتھ, مطلب اس دفعہ آپ کو ارجنسی نظر نہیں آ رہی, اور بات ضرور کر رہے ہیں, مطلب آپ بھی جی ایسکلیٹ نہ کریں, آپ بھی نہ کریں, سچویشن کو اسٹیبلائز کریں, وہ کریں, لیکن جو ان کا میسج جو ڈھیلا ڈھالا میسج ہے نا اس کو دونوں سائڈ انٹرپریٹ کر رہی ہیں کہ بھائی ایسکلیٹ کرنے کی گنجائش ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ NSAs آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں, ایک امن کا پیغام ایک اپنا ایک ٹریڈیشنل رول کے تحت دے رہے ہیں, لیکن اس میں وہ وزن نہیں ڈال رہے. اور اگر وزن ڈالنے کی بات ہو, میرے کل بھی یورپین یونین والوں سے کچھ جگہ بات ہو رہی تھی تو ان کو کہا, میں نے کہا کہ انڈیا آپ کی بات نہیں سن رہا, کیونکہ جو میں نے آپ کو ریزن بتا دی ہے, اگر آپ نے بات منوانی ہے انڈیا سے تو آپ کو کاسٹ امپوز کرنی پڑے گی انڈیا کے اوپر, کہ اگر آپ یہ مطلب کر رہے ہیں نا بدتمیزی یا آپ ہماری بات نہیں مان رہے تو آپ کو اس کی کاسٹ دینی پڑے گی. جب تک انڈیا کے اوپر کاسٹ نہیں لگائیں گے اور صرف کہیں گے کہ یار پلیز آپ یہ کریں وہ کریں, تو موڈی جی آپ کی بات نہیں سننے لگے. آپ نے امریکہ ہو چاہے جو ویسٹ ہو, ان کو انڈیا کے اوپر اس وقت کاسٹ امپوز کرنی چاہیے کہ جو یہ خطرے سے کھیل رہا ہے. ضمیر انفیکٹ جس طرح باقر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت لگ رہا ہے کہ دنیا اس طرح اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اور اگر ہم 2019 میں بھی دیکھیں کہ اگرچہ اس وقت بھی سفارتکاری ضرور ہوئی تھی بٹ جھکاؤ کہیں بھارت کی جانب تھا, اس سے پہلے کارگل میں بھی ہم نے یہی دیکھا امریکہ کی جانب سے, تو اگر ایسا رسپانس ورلڈ کی جانب سے اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے تو پھر ہم سفارتکاری سے امید لگا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ شاید ڈپلومیسی کر رہا ہے بٹ انڈائریکٹلی, ڈائریکٹ نہیں ہے. میرا آئی مے بی رانگ کہ یہ جو سعودی نائب وزیر خارجہ اس وقت آپ کے اسلام آباد میں موجود ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کے کہنے پر ہی انہوں نے ٹریول کیا ہے سب کانٹیننٹ کا, پہلے انڈیا اور پھر پاکستان. بٹ نیوٹرلٹی کے ساتھ سوال تو یہ ہے, دیکھیں اب یہ تو آنے والے دنوں میں جب یہ ریویل ہوگا کہ جی اس میں کیا بات ہوئی, کہاں سے کیا لے کیا دے کی بات ہوئی, کس کے اوپر زیادہ پریشر ڈالا گیا, کس کی ٹرمز پہ نیگوشیٹ کیا گیا, تو وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں مطلب وہ امریکہ US اس وقت خود سامنے آ کے جو ہے وہ کوئی ثالثی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہ رہا, جس طرح آپ کو معلوم ہے 2019 میں جتنا ایکٹیو ہو گئے فوری طور پر کالز اور یہ وہ سب کچھ, اس دفعہ وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے بھی بڑا سافٹ سا جو ہے ریئیکشن آیا تھا اور ان کا یہی خیال تھا کہ یس آئی ہرڈ کہ دے ہیو سٹارٹڈ اور وار. ضمیر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں کیونکہ ماشاء صاحب نے کسی اور شو میں بھی جانا ہے. سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, اس کے بعد پھر آپ کو اجازت دیں گے. انفیکٹ ایک آرگومنٹ یہ بھی آ رہا ہے سر کہ کہیں یہ جو وار تھیٹر سجایا گیا ہے کیونکہ پاکستان کے ڈیفنس ٹائز چائنا کے ساتھ ہیں, گویا کہ ویپنری بہت سارا وہاں سے بھی آ رہا ہے, تو گویا کہ اگر یہ تھیٹر کہیں بڑا ہوتا ہے اور جا کے کل کو اس میں چائنا بھی انوالو ہوتا ہے, امریکہ بھی, تو اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا کے پاس ایسا کیسا ویپنری ہے کہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھی اس ایسکلیشن کو ابھی تک آن رکھا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس آرگومنٹ میں کوئی تھوڑی بہت جان ہے؟ نہیں, میرے نہیں خیال کہ اس آرگومنٹ میں کوئی کہ امریکہ وہ چائنیز ویپن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, آپ کے خیال میں چائنا نے جو بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن بنائے ہوئے ہیں, جو کبھی اس نے ایک فائنل وار اگر اس کی کوئی ہوئی اس قسم کی, تو کیا وہ ویپن ابھی شو کر دے گا؟ مطلب یہ تو ایک بالکل اور اس لیول کے ویپنس کی تو شاید ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے. ہمارے پاس اپنے ہی جو ویپنس ہیں وہ آپ نے اس کی کارکردگی دیکھ لی ابھی 2 دن پہلے کیا ہوا ہے, تو اٹ شوز کہ جو ہمارے پاس آلریڈی ویپن ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو اپنی الحمدللہ ٹریننگ ہے, تو وہ کافی ہے ہمیں کسی بھی کنونشنل وار کے لیے. اور میں اس چیز پہ بھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انڈین کے یہ جو سارے آپ کو پلانز اور ایمز لگتے ہیں, ہمارا انڈیا معاشی طور پہ بہت ترقی کر رہا ہے, ایگریڈ, اس کے بہت سارے لوگ بڑی جگہوں پہ CEOs لگے ہوئے ہیں, اس نے جتنی ترقی کی ہے ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے, IT ان کی بہت اچھی ہے, ایگریڈ. لیکن کوئی چیز فنڈامنٹلی رانگ ہے ان کی یا فارن پالیسی یا فلسفی کے ساتھ. اگر
ویسٹرن ورلڈ آپ کو ان کے ساتھ اور ان کے بیان کی تائید کرتی نظر آ رہی ہے، تو ظاہر ہے یہ ان کی آپس کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں، ناٹ کہ وہ انڈیا کے جو ایک سوچ ہے وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فنڈامنٹل جو اس کی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں غلط سوچ ہے، انڈیا کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس خطے میں پاکستان، ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف چین ہے، پھر بنگلہ دیش، اب اس کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کی بھی فیلنگز ہیں ویزاوی انڈیا. سو انڈیا کوئی اتنے فیوریبل انوائرمنٹ میں ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے کہ جس میں وہ کوئی اس قسم کا ایڈونچر سوچے. اور لیٹ سے اگر چائنا نہ بھی ہوتا، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، تو پاکستان کی آلریڈی کنونشنل پار اتنی ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہو گئی اور ہماری تو شارٹ اینڈ انٹینس وار جس کو کہتے ہیں وہ ہوگی، تو ود ان فیو ڈیز ڈسٹرکشن اتنی زیادہ ہو جائے گی، ہماری بھی ہوگی لیکن انڈیا اور بڑا ہے تو ان کی اور بڑی ہوگی کہ شاید ان کا یہ جو شائننگ انڈیا کا خواب ہے یہ 30-40 سال پیچھے چلا جائے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی بیسک اور فنڈامنٹل فلاز ہے ان کی تھنکنگ میں، کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک جنگوزم کر کے یا اپنا وہ بگ بردر کا رول جو ہے وہ بائی فورس لے لیں گے. دے نو آر سائیکی، دے نو آر فلاسفی، ان کو ہسٹری پتا ہے. تو اور مجھے تو جتنے بھی میرے انڈینز کے ساتھ انٹریکٹ ہوئی تھی جو ان کے آرمڈ فورسز میں تھے، وہ اس چیز کو بخوبی جانتے تھے اور اس کو اکنالج کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کبھی بات اس حد تک نہیں جانی چاہیے کیونکہ اس میں بہت میوچل ڈسٹرکشن ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مودی گورنمنٹ ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی مطلب اٹس ناٹ پریکٹیکل. وہ نہ وہ سوچ ریئلائز ہو سکتی ہے انڈو پاک سینیریو میں، وہ صرف ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو ایسی سوچ کو کتنی مجبوری میں آرمڈ فورسز انڈورس کر رہی ہوں گی، بیکاز اگر وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بڑی وار کی طرف جاتی ہیں جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ملٹیپل فرنٹ، تو اس میں تو ڈسٹرکشن ہے جس کا انہوں نے ایک نمونہ چھوٹا سا دیکھ بھی لیا تھا. سو ان کی فلاسفی جو ہے وہ انٹائرلی رانگ ہے. اور اگر انڈین عوام اور انڈین آرمڈ فورسز مودی صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں.